بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں انصر وڑائج اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کھری بات۔ ناظرین اکرام، کوئی معافی نہیں، جتنی ڈھیل ملنی تھی مل گئی۔ اب گرفتاریاں بھی ہوں گی اور سخت سے سخت سزائیں بھی ملیں گی۔ اسٹیبلشمنٹ نے لنگوٹ کس لیے۔ نئی مصیبت سامنے آنے پر پاکستان تحریک انصاف میں ایک بار پھر خوف کی لہر چھا گئی۔ عید سے پہلے اور عید کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے، یہ سب کچھ آپ دیکھیں گے آج کی ویڈیو میں۔ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ بہت سے انکشافات آپ کی سماعتوں کے لیے موجود ہیں، مگر سب سے پہلے حسب سابق صرف ایک گزارش، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سب سے پہلے سبسکرائب کا بٹن پریس کر دیں، کیونکہ آپ کا ایک سبسکرائب ہمارے حوصلوں میں 100% اضافہ کرتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، یہ محاورہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا، مگر پاکستان تحریک انصاف نے اس محاورے کے عین مطابق صلہ وصول کیا ہے اور نئی مصیبت ان پر آنے والی ہے۔ وہ اس طرح کہ راولپنڈی کی زیادہ دہشت گردی کی عدالت میں پاکستان تحریک انصاف کے سابق ممبر قومی اسمبلی صداقت عباسی اور پنجاب اسمبلی کے سابق ڈپٹی اسپیکر واسق قیوم نے عدالت میں جو 164 کا بیان ریکارڈ کروایا تھا، ان بیانات کی روشنی میں معزز عدالت میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امیر گنڈا پور، عثمان ڈار، حماد اظہر، شہباز گل، مراد سعید، زرتاج گل اور مسرت جمشید چیمہ سمیت 52 رہنماؤں اور کارکنوں کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں، اور اگلے ماہ کی 2 تاریخ تک تمام ملزمان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، ستم ظریفی یہ ہے کہ صداقت عباسی اور واسق قیوم، ان دونوں نے عدالت میں جو بیان دیا ہے اس کے مطابق بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان 9 مئی واقعات کے مرکزی ملزم کے طور پر سامنے آئے ہیں، اور شاہ محمود قریشی کو بھی 9 مئی واقعات کی منصوبہ بندی کرنے والوں میں شامل کیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، 8 فروری 2024 کے انتخابات کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ 9 مئی واقعات میں ملوث ملزمان کے ساتھ رعایت برتنے اور انہیں عام معافی دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کھل کر بولنے لگے تھے، بلکہ مفرور سیاسی رہنما بھی ایک ایک کر کے منظر عام پر آنا شروع ہو گئے تھے۔ ناظرین اکرام، اب ایسا کیا ہو گیا کہ اچانک پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کارروائی تیز کر دی گئی؟ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ 2 روز قبل میر علی میں دہشت گردوں کے حملے میں پاک فوج کے 2 افسران سمیت 6 فوجی شہید ہو گئے تھے، جس پر سوشل میڈیا پر شہداء کی اس شہادت کو بڑے پیمانے پر تضحیک کا نشانہ بنایا گیا اور ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا، جس کی فوری تحقیقات کی گئی تو پتہ چلا کہ اس ناکام مہم کے پیچھے بھی پاکستان تحریک انصاف ہے۔ وہ جو اکاؤنٹ تھا جس نے ان شہداء کو پاکستان الیکشن کمیشن کا اہلکار بطور طنز ثابت کرنے کی کوشش کی، اس کا پتہ چلا ہے کہ وہ ایک متحرک کارکن ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اور ایک عرصہ سے پاکستان تحریک انصاف کے بیانی کو لے کر چل رہا تھا۔ تو ناظرین اکرام، پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے اور جو طاقتور ادارے ہیں، انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ شاید پاکستان تحریک انصاف 9 مئی کے بعد کچھ سبق سیکھ جائے اور جو ریاستی اداروں کے خلاف ایک توہین آمیز بیانیہ بنا رکھا ہے انہوں نے، شاید اس سے باز آ جائے، مگر پاکستان تحریک انصاف نے نہ ماضی سے کچھ سبق سیکھا اور نہ ہی اپنے بیانیے سے پیچھے ہٹے، اور ایک مسلسل ریاستی اداروں اور پاکستانی حکومت کے خلاف بیانیاں بنا کر چل رہے ہیں، اور صرف مزاحمت کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ ناظرین اکرام، پاکستان تحریک انصاف ایک پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اور 8 فروری کے انتخابات میں وہ ایک بار پھر اس نے ثابت کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی جماعت کے طور پر سامنے آئی ہے، مگر جو مزاحمت ہے اور جو بیانیہ ہے، جو پالیسی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس سے نہ صرف ریاستی اداروں کو اختلاف ہے بلکہ حکومت کو بھی اختلاف ہوگا۔ پاکستان میں جو مزاحمت کرتا ہے
عوام جو ہے وہ اس کا ساتھ دیتی ہے، مگر مزاحمت جماعت اسلامی نے بھی بہت کی، مسلم لیگ نون نے بھی بہت کی، اور دیگر جماعتوں نے بھی بہت مزاحمت کی، مگر ایک ریڈ لائن تھی جسے انہوں نے کراس نہیں کیا۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف نے تمام جو حدیں ہیں، تمام جو ریڈ لائنز ہیں، انہیں عبور کر دیا، اور اپنے بیانیے کو جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اب ناظرین کرام، جو ایک باوثوق ذرائع ہیں، ان کا کہنا ہے کہ عید سے پہلے بھی گرفتاریاں ہوں گی، اور عید کے بعد ایک بڑا کریک ڈاؤن پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کیا جا رہا ہے، جس کے لیے متعلقہ تھانوں کو فہرستوں کی تیاری کا حکم دے دیا گیا ہے، اور متعلقہ تھانوں اور پولیس نے جو پاکستان تحریک انصاف کے متحرک کارکنان ہیں، رہنما ہیں، ان کی گرفتاریوں کے لیے اپنا منصوبہ بندی شروع کر دی ہے۔ ناظرین کرام، اگر پاکستان کی عدالتوں کی بات کی جائے تو اس کا اندازہ تو گزشتہ روز لگ گیا کہ 7 سال کی مفروری 15 منٹ کی عدالتی سماعت کے بعد ختم کر دی گئی۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے دونوں صاحبزادوں حسین نواز اور حسن نواز کو فلیگ شپ، ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس سے بری کرنے کا حکم نامہ جاری کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، 7 سال چونکہ حسین نواز اور حسن نواز عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے تھے، اور عدالتوں نے انہیں اشتہاری ڈکلیئر کر رکھا تھا۔ اب چونکہ ان کے چچا وزیر اعظم ہیں اور بہن وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، انہوں نے پاکستان آنے کی جو ارادہ کیا اور پاکستان آئے۔ یہ دوسری بار ہے کہ وہ عدالتوں میں پیش ہوئے۔ پہلی دفعہ جب عدالتوں میں پیش ہوئے تو ان کے دائمی وارنٹ جو تھے وہ منسوخ کیے گئے، اور اب دوسری بار ان کے جو اشتہاری کا سٹیٹس تھا اسے فوراً ختم کر دیا گیا۔ اسی طرح بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو بھی لانگ مارچ میں توڑ پھوڑ کے 2 مقدمات میں بری کر دیا گیا۔ تو ناظرین اکرام، جب تک ہماری پولیس درست نہیں ہوگی، جب تک ہماری عدالتیں انصاف پر مبنی فیصلے نہیں کریں گی، اس وقت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ سیاسی جماعتیں اپنا بیانیہ بناتی رہیں گی اور ریڈ لائن عبور کرتی رہیں گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما فیصل واگڈا نے گزشتہ روز میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ایک بڑی خوبصورت بات کی۔ انہوں نے کہا کہ انقلاب ریاستی اداروں کو آگ لگانے سے نہیں آتے، نظام کو تباہ کرنے سے انقلاب نہیں آتے، انقلاب آتے ہیں انصاف کرنے سے۔ اگر انقلاب لانا ہے تو سب سے پہلے عدالتی اصلاحات لائی جائیں، پولیس نظام درست کیا جائے، اور ایک عام آدمی کو انصاف کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ یہ نہ ہو کہ پاکستان میں 2 قانون ہوں، بڑوں کے لیے ایک اور چھوٹوں کے لیے ایک اور۔ وہ ایک بڑا پرانا محاورہ ہے کہ قانون ایک جال کی طرح ہے، جس میں بڑے تو جال اکھاڑ کر نکل جاتے ہیں، جبکہ چھوٹے جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں وہ جال میں پھنس جاتے ہیں۔ تو اس جال کو تمام انسانوں کے لیے ایک فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے، تاکہ ہر ایک کو انصاف ملے اور انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آئے۔ تو ناظرین اکرام، جو اب نئی مصیبت ہے پاکستان تحریک انصاف پر، وہ یہ ہے کہ اب گرفتاریوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا، اور دیکھتے ہیں کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے جو یعنی سنی اتحاد کونسل کے جو اراکین اسمبلی ہیں، اپنے اپنے ایوانوں میں ان کے احتجاج کی اب نوعیت کیا ہوتی ہے اور کس طرح وہ صورتحال بناتے ہیں۔ تو کیا وہ اب حکومت کو ٹف ٹائم دیتے ہیں؟ اگر بات کریں علی امین گنڈا پور کی، تو انہوں نے بھی ایک بطور وزیر اعلیٰ حلف اٹھاتے ہی ایک محاذ آئی کا علم بلند کر رکھا تھا، لیکن جب ان پر تھوڑی سی سختی بڑھائی گئی، ان کا ایک 735 کرنل راضی کا کیس تھا، جب اس سے تھوڑا سا ہلایا گیا تو وہ بھاگتے بھاگتے ایوان وزیر اعظم آ گئے اور وزیر اعظم سے شہباز شریف سے ملاقات کی اور اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا، جس پر بانی تحریک انصاف عمران خان نے کافی برا منایا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو مزاحمت کا بیانیہ علی امین گنڈا پور نے بنایا تھا اپنے بانی پاکستان تحریک انصاف کی ہدایت پر، کیا وہ اس ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے بعد وہ قائم رہتا ہے، یا پھر وہ گھٹنوں کے بل
پھر سجدہ ریز ہوتے ہیں وزیر اعظم ہاؤس کے، وزیر اعظم آفس کے. تو یہ اب دیکھتے ہیں کہ اگلے جو آنے والے چند دن ہیں اس میں کیا پوزیشن بنتی ہے. پنجاب پولیس نے تو لنگوٹ کس لیے ہیں، ان کو تو بہانہ ملنا چاہیے کہ گرفتاریوں کا آرڈر ہو اور ہم نکل پڑیں. تو ناظرین کرام ابھی تک اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ نگہبان.